کہ بس میں آگے چلتا ہوں، بلکہ اشکال تو نہیں ہے، اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا، صدقہ بھی کرے گا، تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن۔ غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے غریب، اور مالدار زکوٰۃ دینے والا۔ تو لینے کی کوئی فضیلت ہے، کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ دینے کے تو بہت ثواب ہے نا۔ تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے، لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں، ثواب تھوڑی مل رہا ہے۔ تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے، غریب کی آزمائش کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے، مالدار کی کم ہے۔ نا 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 نا، معاملہ الٹا ہے، غریب کی آزمائش کم ہے، مالدار کی آزمائش زیادہ ہے۔ تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں، جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں۔ کمپنیوں میں ہوتا ہے نا، کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر، اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر، تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے۔ آپ کہو گے لو بھائی، مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا، تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے، اس کی تو کم ہے۔ بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو، پھر آپ کو یہ لگے گا، جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل، بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل، پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی، ٹھیک ہے نا، آرام سے ہنسی خوشی زندگی۔ رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا، مالدار تھا، کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا۔ اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی، نماز پڑھتا تھا، داڑھی رکھ لی میں نے۔ کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے۔ پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون، وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھیں، فون نمبر دیتی تھیں، پتے بتاتی تھیں، اتنے پیسے اتنے پیسے۔ کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں۔ کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں، میری شادی کرا دو۔ ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے۔ خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا۔ کہہ رہے جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا، جہاں پیسہ آیا، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے، تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا۔ تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل۔ جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے کے باوجود بھی دین پہ چلے گا تو تجھے مقام میں زیادہ دوں گا۔ یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے، دولت مند کم ہوں گے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا، وہ پہلے ہی بیچارہ، اس کو ناشتے کے ویسے بھی بیچارے کو پیسے نہیں ہوتے، کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی، 20 قسم کے موقع عیاشیوں کے، شو مارنا، تکبر، یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں۔ اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ علماء نے منع کیا ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے، اللہ مجھے مال و دولت دے، یہ الفاظ ہی غلط ہیں۔ اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے۔ اب وہ اللہ کی مرضی، برکت کا مطلب خیر، رزق آئے خیر بن کے آئے، تو ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا، برباد ہو گیا۔ فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ، اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا۔ تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، تو صحابہ کو غم یہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کیوں ہے، صحابہ کو غم یہ تھا آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے۔ تو خواہشات کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ جب خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر خواہشات آپ کے حساب سے چلیں گی۔ تو شریعت نے یہ نہیں کہا خواہشات کو کچل دو، کیا کہا ہے شریعت نے؟ خواہشات کو لگام دو۔ آپ فیصلہ کرو گے کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے کی نہیں۔ دیکھو شوگر کے مریض اپنی لگام کھانے کے معاملے میں ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے، اس کو پتا ہے میری شوگر ہائی رہتی ہے، تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں، 4 لڈو وہاں سے کھا لوں، ادھر سے جلیبی کھا لوں، وہ شہد کی بوتل کھا لوں، میں یہ بھی کھا لوں، وہ یہ بھی کھا لوں۔ لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہو۔
اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے. تو لڈو نہیں کھاتے, چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ. تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے, ڈاکٹر صاحب لڈو کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی آرٹیفیشل لڈو کھا سکتے ہو, جو دیکھنے میں میٹھا لگے حقیقت میں میٹھا. ایسے بھی آتی ہے نا, چائے میٹھی پی سکتے ہو, یعنی وہ والی میٹھی جو شوگر کے مریض وہ ہوتی میٹھی ویٹھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں اس سے, ڈائٹ بوتل ہوتی ہے جیسے. تو ڈاکٹر بتائے گا یہ خواہش, ہاں ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کھاؤ نہیں, ڈاکٹر کہے گا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دو, پھر آپ وہ ڈاکٹر ہی چھوڑ دو گے, کھانا پینا نہیں چھوڑو گے. تو کوئی مذہب اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو, ننگ دھڑا ہو جاؤ, ساری خواہشات کو چل دو, تو بھائی وہ مذہب ہی چھوڑ دو, پھر وہ مذہب دین فطرت نہیں ہو سکتا. تو اسلام ہے جو اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے, خواہشات نہیں چھوڑنی ہے, خواہشات کو لگام دینا ہے. اس لیے تو میں ولاگ بنا بنا کے ڈالتا ہوں تاکہ یہ تصور لوگوں کی کھوپڑی سے نکلے کہ مذہبی آدمی تیرتا ہوا, گھوڑے پہ دوڑتا ہوا, جنگل میں ہرن کا شکار کرتا ہوا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے. یہ کانسیپٹ دماغ سے کیا کرو, ختم کرو. بہت نیگیٹو, ابھی میرا ہرن کا جو شکار کا جو ولاگ کیا نا اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, بہت زیادہ. ابے کیا کر رہے ہو, ابے یہ مولویوں والی حرکتیں ہیں, ابے مولویوں تو کیا ہو گیا بھائی, مولویوں والی حرکتیں کوئی الگ سی نہیں ہوتی ہیں. جو بھی جائز حرکت ہے وہ سارے مولوی بھی کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جائز ہے یہ, تو جائز نہ جہاں نامناسب نہ ہو. بعض جائز انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. ابھی جیسے میں کینیڈا گیا نا, تو انہوں نے میری ہیلی کاپٹر پہ سواری کا انتظام کیا ہوا تھا. جاپان میں گیا, ارشاد بھائی نے گن پوائنٹ پہ ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, ہم نے کہا چلو گھوم کے آ جاتے ہیں. جب کینیڈا گیا انہوں نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا ہوا تھا, آپ کو گھمائیں گے بیان کے بعد ہیلی کاپٹر پہ. مجھے دل پہ بہت بوجھ تھا کہ یار کیا ہیلی کاپٹر پہ بچوں کی طرح میں, شکار تو ایک شکار جو ہے نا وہ تو ایک وہ خاندانی لوگوں کا کام ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت خاندانی ہوں, لیکن شکار میں دلچسپی ہمیشہ سے کن کو رہی ہے, خاندانی لوگوں کو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تیر اندازی کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا, تیر لگاؤ سیکھو تیر اندازی, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل وہ تیر انداز تھے, ان کا گزر بسر شکار پہ تھا, شکار پیغمبروں نے کیا ہے بھائی. جو ویجیٹیرین ہے ان کو اشکال ہوتا ہے, ہائے بیچارہ ہرن. کچھ لوگوں کے یہ بھی کمنٹ تھے, ہائے بیچارہ ہرن. تو یہ نہیں دیکھ رہے بیچارہ مفتی صاحب پورا افریقہ کا جنگل گیا اور ایک ہرن بھی شکار کر کے نہ لائے, اس پہ ترس نہیں آ رہا, ہرن پہ ترس آ رہا ہے. ہاں ہرن کو مارنا برائے مارنا یہ حرام ہے اسلام میں, آپ اس کو ماریں کس کے لیے, کھانے کے لیے, انسان کے کام آئے گا, پھر ٹھیک ہے. تو ہم نے تو کھایا کم صدقہ زیادہ کیا, وہ ہرن انسانوں کے کام آیا. بہت سے 2 ہرن تو پورے انہی کو پکڑا دیے جو بیچارے گئے تھے ہمارے ساتھ, وہ تو خوش ہو گئے. تو ایک ہرن قتل ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا ہے. تو اگر مار کے پھینک دیں پھر یہ حرام ہے. یہ تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ جانور کی جان کو ضائع کرو, تبھی ہم حرام جانوروں کا شکار نہیں کرتے, کیونکہ وہ ظلم ہے, کھانا ہے نہیں اس کو, خام میں کیوں مار رہے ہو. تو ایسے تو ہم بھائی ایک پرندہ مارنا بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جب جانور کا شکار ہم حلال سمجھیں گے جب اس کا فائدہ کس کو ہو, انسانوں کو, تو انسانوں کا پیٹ بھرے گا. ہم نہیں کھائیں گے تو شیر کھا جائے گا اس کو. کوئی نہ کوئی تو ہرن کو بالآخر کھاتا ہے, جب بڈھا ہو جاتا ہے نا ہرن تو پھر بھاگ بھی نہیں سکتا, تو شیر ہی آ کے کھائے گا. تو شیر سے بہتر نہیں ہے کون کھا لے, جمشید کھا لے, غفار کھا لے, وسیم کھا لے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے. تو اسلام کے جو بھی جائز چیزیں ہیں ان کو جب آپ ڈیپ میں جا کے غور کرو گے تو وہ انسانیت کا اس میں فائدہ ہی ہے. تو وہ ہیلی کاپٹر کا میں قصہ سنا رہا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کینیڈا میں آپ کے بیان کے بعد ہم نے ہیلی کاپٹر کی رائڈ رکھی ہے, تو بہت زیادہ. پھر میں نے آخر میں کہا یار مجھے لگا تھا بیچاروں نے انتظام کیا ہے, تو میں نے کہا بھائی یہ رائڈ میں نہیں کروں گا, یہ بچوں کے کھیل ہیں, ہوا میں یوں پتنگوں کی طرح ہیلی کاپٹر میں اڑنا, اور میں نے کہا یہ اس میں مجھے دلچسپی بولو نہیں. تو وہ زبردستی کینسل کروائی. یہ میں نے کہا علماء پہ سوٹ بھی نہیں کرتا نا, جہاز میں جا رہے ہیں تو ولاگ بنا رہے ہیں, میں پائلٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, یا میں یوں, یہ تو عجیب سا چھچور پنا سا لگتا ہے. تو جو جائز چیز ہے پائلٹ کے ساتھ, چلو پائلٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہیلی کاپٹر کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ان کو میں نے سختی سے منع کر دیا. ہاں جو نیاگرا فال ہے وہ قدرت کا ایک شاہکار ہے, وہ تو ہم دیکھیں گے, دیکھنے جائیں گے, انجوائے کریں گے, کسی کو تکلیف ہوتی ہے جلائیں گے. تو کیوں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں بھائی, تمہیں اللہ نے پیسہ دیا تم بھی چلے جاؤ, نہیں دیا تو دعا کرو اللہ دے دے ہم بھی جا کے چلے ہیں. تو یہ تو جب
ہم دوسروں کو دیکھتے تھے, ہم یہی دعا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی دے دے, ہم بھی چکر وکر لگا لیں. نہیں دیا تو کوئی ٹینشن بھی نہیں آتے تھے کہ چلو بس نہیں ہے تو بیٹھو آرام سے. اور ویسے بھی میں کون سا کینیڈا اپنے خرچے پہ گیا ہوں, مجھے تو اسپانسر کیا تھا, بیانات کے لیے بلایا تھا, ہیلی کاپٹر میں گھمانے کے لیے. یہ تبلیغی دورہ تھا میرا جو بیانات کے لیے تھا. یہ گھمائی پھرائی تو ضمناً غریبی میں چل رہی ہوتی ہے. میرے بیرون ملک دورے تفریحی نہیں ہوتے, تبلیغی دورے ہوتے ہیں. اس تبلیغی دوروں میں بیچ میں وہ لوگ میری خوشی کی خاطر کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں, تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور مجھے جو انٹرٹینمنٹ کا جو شوق ہے وہ بڑا اچھے قسم کے شوق الحمدللہ پالے میں. مثال کے طور پر میں جب کینیڈا گیا نا تو نارتھ پول ہم نے سفر کیا ہے, جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے, بالکل دنیا کا آخری کنارہ. میں نے کہا یہ لازمی جائیں گے, اور وہ 3 فلائٹیں, اس کا میں نے بڑا خاندانی ولاگ بنایا ہے, وہ آپ دیکھیے گا, لازمی مزہ آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک دنیا کا کنارہ دیکھنے کا کس کو شوق نہیں ہے بھائی, نارتھ کا اینڈ آف دی ورلڈ. ناروے میں بھی ہے, وہاں بھی انشاءاللہ